ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہی ہوں. وہ یہ ہیں کہ پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے فلوریڈا ٹیمپا کا وزٹ کیا اور وہاں پہ جو امریکن کمانڈر تھے ان کی رخصتی پہ ان سے وہ ملے ہیں، جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان کے کسی چیف آف آرمی اسٹاف نے نہیں کیا. انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک بیان دیا ہے. کیونکہ ٹیمپا میں جو خطاب کیا ہے عاصم منیر صاحب نے گزشتہ رات کو، اس میں ان کے جو خطاب ہے اس میں وہ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دنیا میں جن جمہوریتوں کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں ان جمہوریتوں نے کیا دیا ہے قوم کو، دنیا کو. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو جمہوریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس جمہوریت سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ باقاعدہ وہ اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف انہوں نے جو انڈیا کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر انڈیا نے دریائے سندھ پہ ڈیم بنائے تو ہم بم سے اڑا دیں گے. مطلب آپ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی قوم ہیں کہ ہم کوئی بات چیت سے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم بم ماریں گے ہر چیز ہے. یہ ایک ایسا پیادہ ہے جس نے پرسوں پاکستانیوں کے سامنے یہ بولا کہ بھارت ایک مرسڈیز ہے اور پاکستان ایک کوڑا کچڑا اٹھانے والا ڈمپر. بھارت ایک مرسڈیز ہے اور پاکستان ایک کوڑا کچڑا اٹھانے والا ڈمپر. اگر دونوں کے بیچ میں ٹکراؤ ہوا تو نقصان کس کا ہوگا؟ مرسڈیز کا نا، ظاہر سی بات ہے. یہ آدمی اپنے ملک کو ایک کوڑے دان سمجھتا ہے، ایک کوڑا کچڑا اٹھانے والا ڈمپر سمجھتا ہے. اور یہ بنا ہے بھارت اور ٹرمپ کے بیچ میں جو آج کی تاریخ میں کولڈ وار چل رہا ہے، ایک لڑائی ٹائپ. تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں عاصم منیر امریکہ گھومنے گیا ہے، اور اس کے پہلے بھی وہ گیا تھا لنچ پر، جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. اور یہ دوسری بار ہے، یعنی کہ ایک مہینے میں یہ دوسری بار جو ہے امریکہ گیا ہوا ہے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے جب اس کو کال گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ آئیے ہمارے ساتھ لنچ کیجیے، تب سے لے کر یہ اب تک لگاتار امریکہ کے پیروں میں گرا ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پیروں میں گرا ہوا ہے، اور ان کی بوٹ پالیشنگ کر رہا ہے کہ تاکہ اس کا کچھ اور بھلا ہو جائے. کیونکہ وہ خود تو اپنے پاکستان کے اندر جو ہے فیلڈ مارشل اپنے آپ کو گھوشت کروا لیا، لیکن ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے، اس کا بھی من نہیں بھرا ہے. ابھی وہ اور آگے کچھ کرنا چاہتا ہے. اب پاکستانی تو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اب شہباز شریف کا جگہ لینا چاہتا ہے اور یہ پردھان منتری بننا چاہتا ہے، تاکہ جو ہے اب پورا کا پورا جو ہے ملٹری سسٹم پاکستان میں ایکٹیویٹ ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بھی ہمیشہ سے ان کو ہی سپورٹ کرتا رہا ہے، ان کے نیتاؤں کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، اسی لیے تو بار بار انہی کو بلا رہا ہے. اور بار بار کیا، ایک بار ان کو بلایا تھا، اب یہ دوبارہ جو ہے اپنے پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں، ہماری دوستی امریکہ کے ساتھ بہت گہری ہو رہی ہے، اس کو دکھانے کے لیے یہ پھر سے وہاں پر گیا ہے کسی ایونٹ کے انترگت. تو اب اس میں بات نکل کر یہ آ رہی ہے کہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہے، لیکن ان کے ہی پترکار، ان کے ہی جو رپورٹر ہیں جو کہ سچی باتیں رکھتے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیول اپنے ہت کے لیے جا رہا ہے وہاں پر. کوئی اس کا پاکستان سے بھلا اور کوئی امریکہ سے جڑ کر ہمارا کوئی بھلا ہوا ہی نہیں ہے. اور زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ سے جب ہم زیادہ چپک جاتے ہیں تو چائنا ہم سے غصہ ہوتا ہے. لیکن اب عاصم منیر جو ہے اس سمے فارم میں ہے، اور وہ وہاں پر جا کر پوری دنیا کو دھمکی بھی دے چکا ہے کہ اگر ہمیں کسی نے چھیڑا تو ہم آدھی دنیا کو لے ڈوبیں گے، ہمارے پاس پرمانو بم ہے. اور یہ چیزیں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، کیونکہ کس طرح سے وہ پرمانو کی دھمکی دے رہا ہے. کسی آرمی چیف کا اس طرح سے دھمکی دینا پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی کے برابر ہے کہ کسی دیش کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، لے ڈوبیں گے اپنے ساتھ. تو ایسا اگر کہہ رہا ہے تو اب اس سے پاکستانی جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہمیں بدنام کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، یہ پوری دنیا کو ہمارے پیچھے لگا دے گا، کہ پوری دنیا کی ایجنسی ہمارے پیچھے لگ جائیں کہ وہ جانچ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ سچ میں کبھی ایسا نہ کر دے. تو یہ تو پوری دنیا میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب ہم کوئی ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے، ہم کیول مار دھاڑ کی ہی بات کریں گے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کی مشکلیں بڑھا رہی ہیں، اور جہاں پاکستان ابھی تک بدنام ہی تھا وہاں اس کے بدنامی میں ایک اور چار چاند لگا رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ وہاں پر جو ہے کئی لوگوں سے ملنے کی کوشش کی تو سب نے میٹنگ ڈینائی کر دی، کوئی سے ملنا نہیں چاہتا. تو اب یہ وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہے ان سے ادھر ادھر مل رہا ہے، میٹنگ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس جو ہے نکال رہا ہے. لیکن اب اس سے کتنی اس کی بدنامی ہوگی اور ہو رہی ہے وہ تو پاکستانیوں کے گلے اتر نہیں رہا ہے فی الحال کے لیے. تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی اور دیکھتے ہیں پورا معاملہ. ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ٹائپ کی چل رہی ہے، اس میں یہ بنا ہے ٹرمپ کا پیادہ. اگر پاکستان کو کسی نے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو جی ان کے بقول ان کے کہ جی ہاف آف دا ورلڈ جو ہے ہم اس کو ڈاؤن کر دیں گے. اب انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، اس بارے میں یہاں پر الگ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس لیے کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے. اور اگر ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے تو یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز کی دھمکی دے رہا ہے، یہ ہمارے پولیٹیشنز تو کرتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارے آرمی چیف گئے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے. اور یقیناً اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا. صاحب یہ
आसिम मुनीर का जो दौरा है अमेरिका का, इसकी 3 खबरें मेरे पास आई हैं। पहली खबर ये आई है कि अभी तक इसकी कोई खातिर खा मीटिंग नहीं हो सकी, जो इसने कोशिश की थी, बहुत कोशिश सुना की गई थी। सुना है मोहसिन नकवी ने भी बहुत कोशिश की, अभी तक नहीं हुई। शायद हो सकता है हुई हो, लेकिन खबर यह है कि अभी तक नहीं हुई। तो बहुत मायूस कुन उस लिहाज से ये साहब है। दूसरा, इसका जो इसने तकरीर की लोगों के सामने, पाकिस्तानियों के सामने, वो भी सुना है कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बेहुदा बात की इस आदमी ने। कहता है कि जी, एक अंग्रेजी की वो स्टेटमेंट है कि जी, वॉर इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स, कि जंग जो है बहुत ही एक मुश्किल काम है, वो सिर्फ जर्नैलों के हवाले नहीं करना चाहिए। तो उसके जवाब में इसने कहा कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस, कि जी सियासत भी बहुत मुश्किल काम है, ये सिर्फ सियासतदानों के हवाले नहीं करना चाहिए। और वहाँ वो यूजुअल सस्पेक्ट हैं जो कि बिकाऊ माल है, मुशर्रफ का कज़न है जिसने ये होस्ट किया था, उसकी माँ प्यार से उसको आंटी छम्मो कहते थे। ये तो आप डोमेस्टिक सिचुएशन की बात जो है वो तो खैर कर ही रहे हैं। इंटरनेशनली जो उन्होंने मैसेज दिया है वो बड़ा खौफनाक है। सारी दुनिया सोच के आज हैरान होगी कि जी उन्होंने कहा कि अगर हम पे जरा से आपने कुछ गड़बड़ की और हम किसी टाइट पोजीशन में आ गए तो हम 1/3 दुनिया को न्यूक्लियर उसमें, ये धमकी आप पूरी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड को धमकी दे रहे हैं कि जी, और वो लोग समझ रहे हैं कि जी ये कोई पागल साइकोपैथ आदमी आके बैठ गया है, ये अब ओपनली फ्लोरिडा में खड़ा होकर धमकियां दे रहा है। ये क्या, किस किस्म का आदमी है और इससे क्या डील करना चाहिए और क्या बात करनी चाहिए? ये पूरी अमेरिका की फौज में और अमेरिका के यहाँ के जो पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये बयान जो है ये इनके मुंह पे आएगा, हियरिंग्स होंगी, लोग पूछेंगे, बयान देंगे कि जी ये क्या मतलब है आपका, आपने ये न्यूक्लियर वेपन जो बनाया ये क्या दुनिया को वो करने के लिए बनाया? तो ये तो अपने आप को बहुत एक नेगेटिव पिक्चर इनकी तरफ से। तो ये जब पिछली मीटिंग यहाँ से ट्रम्प से करके गए थे तो बड़ी इन्होंने धूमें मचा दी थी, मिठाइयां बांट दी थी कि जी बस क्या जबरदस्त काम दिखाया हमने, और हमारी ट्रम्प से मीटिंग हो गई और बस 1-on-1 उन्होंने हमें वक्त दे दिया और पता नहीं क्या क्या फैसले उन्होंने बैठ के कर लिए। तो मैं ख्याल उसी जुहूम उसी में ये लोगों इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना एक और मीटिंग हम फिर अमेरिका जाएं और फिर अमेरिका जाके लोगों को बताएं कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। हालत इनकी ये है कि छुपे छुपे अमेरिका में फिर रहे हैं। सर अंदाजा करें इनके खौफ का कि इन्होंने पहले तो एक दिन अनाउंस किया वहां पे जुमे की रात को कि डिनर होगा, आपने भी वो इनविटेशन देखा होगा, और फिर जब प्रेशर पड़ा कि जी लोग यहाँ एहतजाज करेंगे, वो बाय द वे उससे पहले जब ये आने से पहले जो मशहूरी की गई थी वो था कि ह्यूस्टन में आएंगे। तो वहां पे जब पता लगा कि भाई ह्यूस्टन में तो बड़ी गड़बड़ होगी तो इन्होंने सोचा नहीं हम फ्लोरिडा जाते हैं, फ्लोरिडा में अनाउंस किया। उसके बाद अनाउंस करने के बाद सर देखें जब फ्राइडे का हो गया, इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने जो इनवाइट किए हुए थे लोग उनको एक मैसेज भेजा कि आज का हमने कैंसिल कर दिया है, हम कल करेंगे और हम आपको इवेंट से 6 घंटे पहले स्पेशल मैसेज भेजेंगे कि कहां पे वो इवेंट हो रहा है। वो इतना खौफ है सर हमी को। ये मैं साफ कह रही हूँ, उस तरह की स्टेटमेंट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि जी अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम आधी दुनिया को जो है अपने साथ डाउन कर देंगे। ये चीज और न्यूक्लियर वेपन की धमकी इस वक्त जो फील्ड मार्शल हैं उनकी इस स्टेटमेंट को भी देखा जा रहा है। साथ साथ ऐसा भी सोचा जा रहा है कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स जो है वो काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है, ये बात भी पाकिस्तान में चल रही